بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ صلاح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے جنگ ہو جائے گی۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور وہیں سچ کو ہمیشہ سوالوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ اس دنیا میں شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایتوں کو نہ بھولو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشوں کے مطابق نہیں۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ جو کام اخلاق کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ کیونکہ تمہاری ایسی خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ کسی عالم دین کو بادشاہوں کی محفل میں آتے جاتے دیکھو تو تب ایسے عالم سے دین مت لو۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کے چہروں پر سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو اور لعنت ہو اس طاقت پر جو کمزوروں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں بلکہ جیسی زندگی ہے اسے ویسے ہی قبول کر لیں۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا اللہ کی راہ میں سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کی نیکی کرنے کے بعد بھی آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا یہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بلندی کی نشانی ہے
दूसरों से नफरत करने वाले दिल में कभी अल्लाह नहीं आ सकता। इस दुनिया में असल आंख वाला वो है जो अपने आप को देख सके। वो बुलंदी किसी काम की नहीं जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या अपने आप को मसरूफ कर लो। उस अल्लाह का मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस फिर वो हो जाती है। हजरत अली ने फरमाया कि किसी के घर जाओ तो अंधे बन के जाओ और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज्यादा करता है और उसका दिल भी उतना ही साफ होता है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो क्योंकि इन्हीं के पीछे मकबूलियत छिपी होती है। नफरत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारा उससे मोहब्बत करना उसको उस गुनाह करने से छुड़ा दे। हजरत अली ने फरमाया, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसका कत्ल कर देने के जैसा है। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए फिक्र, मोहब्बत, इज्जत और चाहत हो। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए और बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो क्योंकि उसे मिट्टी में मिल जाना है। अगर संवारना ही है तो अपनी रूह को संवारो क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकला हो। कभी किसी को दुख मत दो क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर भी सुराख बाकी रहता है। जब इंसान समझने लगता है कि वो गलत भी हो सकता है तो वो ठीक होने लगता है। इंसान का इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। पुराने गमों पर ताजा आंसू जाए ना करो। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राजी कर ले। सलाह के वक्त पुरानी बातें ना दोहराओ क्योंकि आपका ऐसे करने से जंग हो जाएगी। मुंह पर तारीफ करने के बजाय बेहतर यह है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दिया जाए। इस दुनिया में झूठ को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है और वहीं सच को हमेशा सवालों से दिलचस्पी होती है। कभी कभी इंसान को उस मकाम तक ना लेकर आए कि वो इंसान आपको बद्दुआ देना शुरू कर दे। हक बात कहने से मत डरो क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क को कम कर सकता है। जिस बात का तुम्हें पूरा इल्म ना हो अपनी जबान से मत निकालो। इस दुनिया में शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ उसके लिए क्या सोचता है। आजादी का दर्द गुलामी के सुकून से बेहतर है। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी रवायतों को ना भूलो। जिंदगी जरूरत के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। हैरत है
کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ جو کام اخلاق کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، کیونکہ تمہاری ایسی خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ کسی عالم دین کو بادشاہوں کی محفل میں آتے جاتے دیکھو تو تب ایسے عالم سے دین مت لو۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کے چہروں پر سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، اور لعنت ہو اس طاقت پر جو کمزوروں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں بلکہ جیسی زندگی ہے اسے ویسے ہی قبول کر لیں۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا اللہ کی راہ میں سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کی نیکی کرنے کے بعد بھی آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا یہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بلندی کی نشانی ہے۔ دوسروں سے نفرت کرنے والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں اصل آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ وہ بلندی کسی کام کی نہیں جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ اس اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس پھر وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے جاؤ، اور جب باہر نکلو تو گنگے بن کر۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اس کا دل بھی اتنا ہی صاف ہوتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے مقبولیت چھپی ہوتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، کیونکہ شاید تمہارا اس سے محبت کرنا اس کو اس گناہ کرنے سے چھڑا دے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اس کا قتل کر دینے کے جیسا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے فکر، محبت، عزت اور چاہت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں،
भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, क्योंकि उसे मिट्टी में मिल जाना है। अगर संवारना ही है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकला हो। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर भी सुराख बाकी रहता है। माँ बाप की दुआएं वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती हैं। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है कि दोनों ही बहुत जल्द माफ कर देते हैं। जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक वही याद रहते हैं जो वक्त और लोगों से सीखे जाते हैं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये जैसा भी हो गुजर ही जाता है। ए अल्लाह, मुझे हर उस चीज की तौफीक दे जिसे तू पसंद करता है। अल्लाह को उम्मीद नहीं बल्कि अपना यकीन बनाओ। या अल्लाह, हमारे दिलों की नेक और जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। दुनिया वालों के सामने चीखने से अच्छा है कि अल्लाह के सामने रो लिया जाए। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें ऐसा चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। जिंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना खास करते गए उनके लिए ही हम उतने ही आम होते गए। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी लोगों के बदलते अंदाज से। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वह आपको मामूली समझने लगे। इस दुनिया में बहुत सोच समझकर अपनों से रूठा करो, क्योंकि आजकल मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है और लोग पूछते हैं कि तुमने किया ही क्या है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। इस दुनिया में जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, वो हकीकत में तकलीफ नहीं बल्कि नेमत होती है। ए अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करना। मांगो सिर्फ उसी से जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से। अल्लाह को बहुत पसंद है जब आप दुनिया से नहीं सिर्फ अल्लाह से मांगते हो। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। नमाज हर उस इंसान के लिए तोहफा है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, खानदान और मिजाज का पता देते हैं। तौबा के आंसू का कमाल है कि ये गिरते बाहर हैं और सफाई अंदर की कर देते हैं। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन।
اے اللہ مجھے شکر کرنے والے دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا۔ نماز کیا ہے؟ بندہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ علم انسان کو ایسا زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ برا چاہنے والوں کو کوئی بتائے کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس دنیا میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں ہمیشہ برائی سے روکے گا۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ اپنی اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر پاتے تو آپ صرف دوسروں کو معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، کیونکہ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہمارے یہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اگر اس سے آدھی عزت بھی زندہ لوگوں کو کی جاتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔ کسی انسان کا گناہوں کو ترک کر دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستی سے ملتے ہیں، دوستی مقدر سے ملتی ہے اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہی شخص تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں،
بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے تو آپ کا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ اس دنیا میں کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے کیونکہ یہ تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں صرف دو لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، پہلا جو آپ جیسے حالاتوں سے گزر چکا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں غصہ اور قانون دونوں ہی بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کمزوروں کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، لیکن بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو آپ مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے جس کی وجہ سے سامنے والا حسد کا شکار ہوا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کسی کے جذبات کو اتنا چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ اس دنیا میں وقت ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ رلاتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن خود بھی رونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ اس کی 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو آتا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔